اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم ناظرین، گزشتہ دو ویڈیوز میں مالک یوم الدین کے حوالے سے ضروری باتیں عرض کی گئی تھی اور چند ضروری باتیں اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو اس سے متعلق یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے جو بڑے بڑے بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، عقیدہ توحید، تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں اس کا بیان تھا۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے، دوسری آیت الرحمن الرحیم میں اس کا تذکرہ تھا، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے، مالک یوم الدین میں اس تیسرے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو کر اس جہاں سے انسان کو ایک دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے، جہاں اسے اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال پر جواب دہ ہونا ہے۔ اچھے اعمال کی اچھی جزا ہے، برے اعمال پر سزا اور عذاب ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے مشرکین مکہ، وہ اس عقیدے کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کا عقیدہ اس بارے میں کیا تھا اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہی بس اصل زندگی ہے، اس کے بعد جب ہم مر گئے تو اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، مرنے کے بعد ہم کو کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں ان کے عقیدے کی تردید کی ہے اور پورے زور بیان کے ساتھ آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت فنا کا نام ہے، حالانکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، کہ اس عالم دنیا سے انسان عالم آخرت کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے، اس چیز کا نام ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ اسی بات کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت جو ہے جسے تم سمجھ لو کہ یہ زندگی کا اختتام ہو گیا، یہ اختتام نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ابدی زندگی ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ایک دن آنا ہے کہ جس پر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، وہی دن عقیدہ آخرت ہے، اسی کو باعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس عقیدہ آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ تو عقیدہ آخرت کی عقلی ضرورت یہ ہے کہ فرق ہونا چاہیے، جو اللہ کے باغی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، فرمانبردار ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں وہ، اور جو لوگ ظلم و ستم کرنے والے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے، ظالم مظلوم میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں اس فرق کو کیا جائے، وہی دن اللہ نے جو رکھا ہے اسی کو روز جزا کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم نے فرمایا ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے تھے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نیک لوگوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو اللہ کی بغاوت کرتے تھے، جو اللہ کی سرکشی کی زندگی جیتے تھے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے فرق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کو رکھا ہے۔ پھر یہ روز جزا کا عقیدہ جو ہے اور یوم آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ اسلامی قانون کی روح ہے۔ وہ اس طور پر کہ جتنے بھی احکامات ہیں تو انسان اس میں غفلت جب دکھائے یا کسی حکم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں اس کے خلاف کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ آخرت ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کے حضور پیش ہو کر اس پر جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ وہ اس کو بہت سارے جرائم سے روکتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ جرم سے رکا رہے گا، نافرمانی سے رکا رہے گا، اور اگر تنہائی میں ہے جہاں کوئی قانون اسے نہیں دیکھ رہا ہے وہاں بھی اس عقیدے کی وجہ سے وہ جرائم سے رکا رہے گا۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو وہاں ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری ہم کو بیچ دو، ہم تم کو اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کے گوشت میں سے بھی دے دیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ حضرت بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی، میں تو صرف چرواہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بھائی دے دو، تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا، اس سے کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں یہ تو کہہ دوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ مالک کو تو یہ کہہ دوں گا کہ بیڑیا کھا گیا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ بیڑیا نہیں کھا گیا ہے، کہ میں اس کو بیچ آیا ہوں، تو اللہ سے تو میرا یہ عمل چھپا نہیں ہے، لہٰذا میں ایسا گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔
تو عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کے خوف خدا پر بڑے خوش ہوئے. اب یہاں اس چرواہے کو جرم سے روکنے والی جو چیز تھی وہی یہی آخرت کی جواب دہی کا اندیشہ تھا، رب کے سامنے پیشی کا اندیشہ تھا. تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قانون پر انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے، چاہے انسان لوگوں کے سامنے جلوت میں ہے یا تنہا خلوت میں ہے، وہ اس پر عمل کرے. جبکہ دنیا کے جتنے قوانین ہیں تو ان کی پشت پر کوئی ایسا عقیدہ موجود نہیں ہے. چنانچہ دنیا کے قوانین میں ہم دیکھتے ہیں جب تک ڈنڈے کا ڈر رہتا ہے، انسان لوگوں کے سامنے رہتا ہے تو قانون پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں تنہا ہوا، جہاں اسے محسوس ہوا کہ کوئی قانون کا رکھوالا مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہاں وہ قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، قانون کو پامال کرتا ہے. تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام کے ہر حکم کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو بات سمجھنی ہے کہ یہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. گزشتہ آیتیں جو گزری ہیں، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو گزشتہ آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات پہلے عرض کی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں دعا کا ذکر ہے اور اس میں آداب دعا کو بتایا گیا ہے کہ جب اللہ سے انسان دعا کرے تو اللہ کی تعریف بیان کرے. ان تینوں آیتوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی شان بیان ہوئی ہے. تو آداب دعا میں یہ تینوں آیتوں کا تعلق تعریف کے مضمون کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے ان کی آپس میں تعریف کا مضمون ہونے میں مطابقت ہے. دوسرا ربط اور تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس کی ایک دلیل رب العالمین بیان ہوئی، دوسری دلیل الرحمن الرحیم بیان ہوئی، اور تیسری دلیل اس آیت میں بیان کی کہ مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. اگر آج انسان چند چیزوں کا مالک ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب کی ملکیت میں تو اتنی رقم ہے، جناب کی ملکیت میں تو اتنی زمین ہے، تو وہ چند چیزوں کے مالک ہو جانے کی وجہ سے قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. تو وہ رب کی جس کی ملکیت میں سب ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمینوں میں اور جو کچھ ہے، جہاں بھی جو ہے وہ سب اس کا ہے. تو جس کی ملکیت اتنی عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے، تو وہ قابل تعریف کیوں نہیں. تو اس طرح اس کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق ہے. پھر رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ رب العالمین وہ ذات جو پرورش کرنے والی ہے. تو جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کھیتی پر محنت کی جائے تو محنت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اسی کھیتی پہ تراتی چلے اور اس کی گندم کے اور اس کے بوسے کو الگ کیا جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کھیتی کو کاشت کرنا، اس پر محنت کرنا سارا ہی بیکار چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی اس عالم کی تربیت کرنا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک دن ایسا آ جانا چاہیے کہ جب تربیت کرنے کے بعد اب یہ تربیت کس نے صحیح قبول کی اور کس نے صحیح قبول نہیں کی ہے، اس میں فرق ہو جائے. تو اس فرق کرنے کے لیے روز جزا کا دن رکھا گیا ہے. تو اس اعتبار کے ساتھ رب العالمین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اور پھر اس سے جو گزشتہ آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ تعلق اس انداز سے ہے کہ رحمان اور رحیم میں رحمت کا بیان تھا کہ جس سے انسان کو امید پیدا ہوتی ہے، اور مالک یوم الدین میں جزا کا ذکر ہے جس میں انسان کو ڈر پیدا ہوتا ہے. تو انسان میں رب تعالیٰ کی طرف سے امید کی صفت بھی پیدا کی جا رہی ہے اور ڈر کی صفت بھی پیدا کی جا رہی ہے. کیونکہ جب یہ دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں تبھی جا کر ایمان بنتا ہے. اہل علم نے فرمایا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جرائم اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ کو سزا دے سکتے ہیں. تو جب انسان امید میں بھی رہے اور انسان جو ہے وہ خوف بھی رکھے تو وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے. اگر صرف خوف ہو تو مایوسی آتی ہے، صرف امید ہو تو انسان بے عملی پر جرأت دکھانے لگتا ہے. تو دونوں صفتیں انسان میں پیدا کرنا ضروری تھی آخر کے لیے تیاری کرنے کے لیے. اس لیے دونوں آیتوں میں دونوں کو ساتھ لا کر بتا دیا کہ دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. مالک یوم الدین کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو مانو، مشرکین مکہ کی طرح اس کا انکار نہ کرو. دوسری بات یہ ہے جب اس عقیدے کو تم نے مان لیا ہے تو پھر اس دن کے لیے تیاری کرو. دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس مبارک سلسلے کے ساتھ جوڑیں. شکریہ.